سورہ توبہ میں آیت نمبر 23 سے ہمیں شروع کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 23 سے ابھی شروع کرنا ہے. اور یہ تبیین القرآن ترجمہ تبیین القرآن میں پیج نمبر ہے 457 پیج نمبر سے نیچے 23 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 23. سورہ توبہ آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، آباءکم، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو. تم نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء، دوست. اولیاء دوست، ولیون کی جمع اولیاء. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے، ان استحبوا، اگر انہوں نے پسند کیا، ان اگر، استحبوا انہوں نے پسند کیا، اگر انہوں نے پسند کیا، اگر انہوں نے ترجیح دی، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، اگر انہوں نے ترجیح دی کفر کو ایمان پر. ومن یتولہم، ومن اور جو بھی، یتولہم ان کو دوست بنائے گا، ومن اور جو بھی، یتولا دوست بنائے گا، ہم ان کو، منکم تم میں سے، ومن یتولہم اور جو بھی دوست بنائے گا ان کو، منکم تم میں سے، فاولئک تو وہی لوگ، ہم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں، فاولئک تو وہی، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں. تو آیت کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں، یعنی دلی دوست بنانے سے اور ان سے دلی محبت کرنے سے منع فرمایا ہے. اور اگرچہ کہ یہ کافر باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ باپ اور بھائی سے انسان حد درجہ قلبی لگاؤ اور تعلق رکھتا ہے، لیکن ایمان کا معاملہ یا اللہ پر ایمان کا معاملہ اس عظیم جو رشتہ ہے باپ اور بھائی کا، اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو اگر وہ باپ اور بھائی ایمان لانے سے انکار کر دیں اور کفر پر اصرار کریں تو انہیں تم دلی دوست نہ بناؤ اگر انہوں نے ترجیح دی کفر کو ایمان پر. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وارننگ دیتے ہوئے کہ جو بھی ایسا کرے گا، یعنی کافروں سے دلی دوستی اور محبت کرے گا، انہیں دوست بنائے گا، تو وہ ظالم ہے اور اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. تو دوبارہ ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، تم نہ بناؤ اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر انہوں نے ترجیح دی الکفر علی الایمان، کفر کو ایمان پر. ومن یتولہم منکم اور جو بھی دوست بنائے گا ان کو، منکم تم میں سے، فاولئک تو وہ، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں. قل ان کان آباؤکم، قل کہہ دے، ان کان آباؤکم اگر ہیں، ان کانا ان اگر، کانا ہیں، آباؤکم
تمہارے باپ، آباؤکم کہہ دے اگر ہیں تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، ابنا بیٹے، ابنن کی جمع ابنا بیٹے، کہہ دے اگر ہیں تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، اخوان اخ کی جمع ہے، اخ کہتے ہیں بھائی کو، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، عشیرہ خاندان کو کہتے ہیں، عشیرہ خاندان، عشیرتکم اور تمہارا خاندان۔ تو دوبارہ ذرا چلتے ہیں پیچھے سے، قل ان کان آباؤکم کہہ دے اگر ہیں تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال، اموال مال کی جمع اموال، اور وہ مال، اقترفتموها جن کو تم نے کمایا ہے، اقترفتموها اقترفتموها اقترفا یقترفو کا مطلب ہوتا ہے کمانا، اقترفتم تم نے کمایا ہے، ہاں ان کو، اور وہ مال کمایا ہے تم نے جن کو، وتجارتن اور وہ تجارت، تجارتن اور وہ تجارت، بیوپار بزنس، وتجارتن اور وہ تجارت، تخشون تم ڈرتے ہو، تخشون تم ڈرتے ہو، کسادہا جس کے نقصان سے، کساد کہتے ہیں بزنس کے نقصان کو، اسی لیے اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، کہتے ہیں کساد بازاری، جب مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اردو میں کہتے ہیں کساد بازاری، تو کساد کا مطلب ہوتا ہے کہ بزنس میں نقصان ہونا، وہ تجارتن اور وہ تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے نقصان سے، ومساکن اور وہ گھر، مساکن یہ اس کا واحد ہے مسکن، مسکن اس کی جمع مساکن، مسکن کی جمع مساکن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھر، مکانات، رہنے کی جگہیں، ومساکن اور وہ گھر، ترضونہا تم جن کو پسند کرتے ہو، جن سے تم پیار کرتے ہو، ترضونہا رضی یرضا سے ہے، خوش ہونا، راضی ہونا، پسند کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے، ترضونہا اور وہ گھر جن کو تم محبوب رکھتے ہو، پسند کرتے ہو۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی یہاں پر، اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ذرا دوبارہ دیکھ لیں، اگر گننا ہے تو آپ گن لیں۔ قل ان کان آباؤکم کہہ دے اگر تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، یہ ہو گئے 5۔ واموال اقترفتموها اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، یہ ہو گئی 6 چیزیں۔ وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت تم ڈرتے ہو جن کی کساد بازاری سے، یعنی جن کے نقصان سے، یہ ہو گئے 7 چیزیں۔ ومساکن ترضونہا اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر یہ چیزیں احب الیکم اگر ہو جائیں یہ چیزیں احب الیکم زیادہ محبوب تمہاری طرف، یعنی اگر یہ چیزیں وہ کیا ہیں، یہ چیزیں 8 چیزیں جن کا ذکر آیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان فطرتاً محبت کرتا ہے، یعنی اس کے نیچر میں ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، باپ سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، اور اسی طرح بیویاں ہیں تو شوہروں سے، اور خاندان والوں سے، اور اپنے مال اور دولت سے، اور اپنے بزنس سے، اور اپنے بنائے ہوئے یا اپنے گھروں سے، تو یہ ان سے فطرتاً انسان محبت کرتا ہے۔ لیکن ان کی محبت جائز بھی ہے، اور یہ ان کی محبت میں ان سے محبت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن یہ ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور رسول سے محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دے کہ اگر یہ چیزیں ہو جائیں احب الیکم زیادہ محبوب تمہاری طرف، احبا یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ محبوب، احب الیکم تمہارے نزدیک،
اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائیں تمہارے نزدیک، کس سے؟ من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی اگر یہ چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو ان سے تم اللہ اور رسول سے اگر زیادہ سے بھی بڑھ کر محبت کرو گے، اللہ اور رسول سے بھی زیادہ اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک محبوب ہو جائیں گی، احب الیکم، اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری طرف یا تمہارے نزدیک، من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، یعنی اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں اگر یہ چیزیں، اور اس کے رسول سے بھی اگر زیادہ محبوب ہو جائیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر اگر محبوب ہو جائیں، تو پھر کیا ہے؟ دھمکی آ رہی ہے، وارننگ آ رہی ہے ایسی صورت میں، فتربصوا، پس تم انتظار کرو، اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہو جائیں، تو پھر ایسی صورت میں وارننگ آ رہی ہے، فتربصوا، پس تم انتظار کرو، تربصوا انتظار کرنا، پس تم انتظار کرو، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، لے آئے اللہ اپنا حکم، لے آئے، یأتی اللہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ، اللہ، بامرہ، اپنا حکم یعنی اپنا فیصلہ، واللہ لا یہدی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، فاسق قوم کو۔ تو معلوم ہوا کہ اور فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، جو گناہ کبیرہ کا، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 8 چیزیں ہیں جن سے انسان فطرتاً محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرنا درست اور جائز ہے، اور یہ فطرت ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یا اللہ اور رسول کی، اور اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان 8 چیزوں کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پر ترجیح دی تو اس کا ایمان کمزور ہے اور وہ فاسق کہلائے گا، اور اللہ کا، اسی لیے اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ اب ذرا نیچے جو ہے یہ تبیین القرآن میں جو نیچے حدیث ہے، اس حوالے سے آیت نمبر 24 کے ضمن میں ذرا اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ حدیث پڑھیں، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں گی اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2 اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے محبت کرے، وہ اس سے محبت نہ کرتا ہو مگر صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 3 اور یہ کہ وہ کفر میں واپس پلٹنے کو، اور یہ کہ وہ کفر میں واپس پلٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور نیچے دوسری حدیث بھی پڑھ لیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ آگے چلتے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، لقد نصرکم اللہ، لقد البتہ تحقیق، قد کا مطلب ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بھی آگے آنے والی بات کو تاکید کے لیے قد آتا ہے، اور لام بھی، لام مفتوحہ جو ہے لقد، قد سے پہلے جو لگا ہے لا، وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو یہ دگنی تاکید ہے لقد، اسی لیے لقد کا ترجمہ ہم نے کیا البتہ تحقیق، لا البتہ، اور قد تحقیق، تحقیق کا مطلب یقیناً، لقد نصرکم اللہ، البتہ یقیناً، نصرکم اللہ، نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے، نصر کا مطلب نصر ینصر نصرا،
مدد کرنا. تو اردو میں بھی لفظ مستعمل ہے، نصر، نصرت، ناصر، منصور وغیرہ. لقد نصرکم اللہ، البتہ یقیناً مدد کی ہے کم تمہاری اللہ اللہ نے. لقد نصرکم اللہ، البتہ یقیناً مدد کی ہے تمہاری اللہ نے. فی مواطن کثیرہ، فی مواطن، مواطن موطن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مقامات، جگہیں. وطن اسی سے ہے، موطن اس کی جمع مواطن، وطن یا جگہیں یا مقامات. فی مواطن، یقیناً اللہ نے مدد کی ہے تمہاری، فی مواطن کثیرہ، کثیرہ بہت سی، بہت سارے مقامات پر. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سارے مقامات پر. مراد اس سے یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی مقامات پر، یعنی کئی جنگوں میں، کئی موقعوں پر اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، جیسے جنگ بدر میں، یا اسی طرح جنگ خندق میں وغیرہ. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو یہ آیت جو ہے یہاں سے یہ غزوہ حنین کے مناسبت سے ہے، یعنی یہ آیت، ان آیتوں کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول غزوہ حنین کی مناسبت سے. غزوہ حنین کب ہوا تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو میں بریف دیتا ہوں تاکہ آپ کو آیت کا مطلب آگے آسانی سے آیتوں کا مطلب سمجھ میں آئے. غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ حنین ایک وادی کا نام ہے، تو وہاں پر جو جنگ لڑی گئی تھی اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک وادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ طائف کے اور حوازن کے لوگ، قبیلہ ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن کے لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے لشکر لے کر ان کا آگے بڑھ کر خست کیا. تو اس موقع پر آپ کے ساتھ 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے، اور یہ بہت بڑی تعداد تھی. اب تک جو اس سے پہلے جنگیں ہوئی تھیں ان میں سب سے بڑی تعداد اس میں تھی. اور اس میں تقریباً 2,000 مکے کے نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے. ان 12,000 میں تقریباً 2,000 نئے مسلمان تھے جو ابھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے. تو ابھی ان کے اندر ان کی اتنی تربیت ابھی نہیں ہو پائی تھی، اور ابھی ان کے اندر وہ پختگی ایمان اور عقیدے کی ابھی نہیں آئی تھی. تو اس کے لیے جو ہے نا، جب مسلمان وادی حنین میں پہنچے تو حوازن نے، قبیلہ حوازن والوں نے، مشرک فوج نے وادی کے دونوں طرف پہاڑوں کے اندر اپنے تیر انداز چھپائے رکھے تھے. تو جیسے ہی مسلمان وادی میں داخل ہوئے تو دونوں طرف سے، دائیں بائیں طرف سے مسلمانوں کے اوپر اچانک غیر متوقع طور سے اس قدر تیریں چلنے لگیں کہ مسلمانوں کے پیر میدان سے اکھڑ گئے اور مسلمان پیچھے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، اور آپ وہاں سے وہیں پر مضبوطی سے جمے رہے، اور آپ کے ساتھ تھوڑے سے صحابہ بچے تھے جن میں عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نازک وقت میں بھی آپ میدان میں ڈٹے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہادری کے ساتھ ایسے نازک موقع پر، جبکہ صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، صحابہ کی اکثریت، آپ اپنے خچر کو مشرکین کی طرف آگے بڑھاتے جا رہے تھے. اور حضرت عباس کہتے ہیں میں آپ کے خچر کی لگام کو تھام رہا تھا اس ڈر سے کہ کہیں خچر آگے نہ جائے اور آپ کو نقصان نہ ہو. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی نے کہا نادی اصحاب السمرہ، کہ جو درخت کے نیچے حدیبیہ میں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی ان کو اصحاب السمرہ کہتے ہیں. تو انہوں نے درخت کے نیچے کانٹے دار جھاڑی کو سمورہ کہتے ہیں. تو اصحاب السمرہ کو دعوت دو، یعنی جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو دعوت دو، بلاؤ، آواز دو. تو انہوں نے، حضرت عباس نے پکارا یا اصحاب السمرہ. تو کہتے ہیں حضرت عباس کہ جب میں نے یہ آواز دی تو وہ ایسے واپس میدان جنگ میں پلٹے، یعنی بھاگ رہے تھے، لیکن جب آواز سنے تو ایسا بھاگ کر واپس میدان میں آئے جیسے کوئی گائے جو ہے اپنے بچے کی آواز پر واپس پلٹ کر دوڑ کے آتی ہے. تو اس طرح وہ میدان جنگ میں آئے، اور اس کے بعد دوبارہ زبردست جنگ شروع ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لی، آپ خچر پر سوار تھے، آپ نے کنکریاں لی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کنکریوں سے مشرکین کی جانب ان کو پھینکا، اور آپ نے فرمایا کہ اب میدان جنگ گرم ہوا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینک کر کہا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے. حضرت عباس وہاں پر آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کنکریاں مشرکین کی طرف پھینکی تو اس کے بعد سے مسلسل مشرکین کا زور ٹوٹنے لگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر
اس موقع پر اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیرہ، بہت ساری جگہوں پر، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، یعنی حنین کے دن بھی اللہ نے مدد کی، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اے مسلمانوں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، اور حنین کے دن بھی اذ اعجبتکم، جب اچھی لگی تھی تمہیں، اعجبتکم اچھی لگی تھی تمہیں، پسند آئی تھی تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت تعداد، کثرت یعنی زیادہ تعداد، کیونکہ مسلمان اس وقت اس جنگ میں اب تک کی جنگوں کے حساب سے سب سے بڑی تعداد میں تھے، تو اسی لیے آتا ہے کہ بعض روایتوں میں کہ بعض صحابہ نے فخر سے کہا کہ لن نغلب اليوم من قلہ، کہ آج ہماری قلت تعداد یا کم تعداد کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کو سبق سکھایا کہ وہ اپنی کثرت تعداد پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ مدد جو آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اور حنین کے دن بھی اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں بڑی اچھی لگ رہی تھی تم کو، کثرتکم تمہاری کثرت یعنی تعداد کی کثرت، فلم تغنی عنکم شیئا، فلم تغنی پس وہ کام نہیں آئی، فلم تغنی پس وہ کام نہیں آئی، عنکم تمہارے، شیئن کچھ بھی، تو یہ کثرت تعداد تمہارے کام نہیں آئی، ہاں، کیونکہ جیسے ہی تیروں کی بوچھار آئی تو تم جو ہے نا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اب یہ کثرت تعداد جس پر تم فخر کر رہے تھے وہ تمہارے کام نہیں آئی، فلم تغنی عنکم شیئا پس وہ کام نہیں آئی، عنکم تمہارے، شیئن کچھ بھی، یہ کثرت تعداد تمہارے کام نہیں آئی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، ضاق یضیق ضیقا کا مطلب تنگ ہونا، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تمہارے اوپر، الارض زمین، یعنی تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، یعنی تمہارے اوپر اچانک تیروں کی بوچھار آ گئی تو تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی اور تم وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، وضاقت علیکم الارض اور تنگ ہو گئی، علیکم تمہارے اوپر، الارض زمین، بما رحبت باوجود کشادگی کے، رحبت، رحبہ یا رحب کا مطلب کشادہ ہونا، بما رحبت یعنی باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، یعنی بالکل بہت مشکل صورتحال تمہارے اوپر آئی، یہ مطلب ہے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود کشادگی کے، ثم ولیتم مدبرین، ثم ولیتم پھر تم پلٹ گئے، ولا یولی ولیتم یعنی پھر تم پلٹ گئے، مدبرین پیٹ پھیرنے والے بن کر، ادبر یدبر سے مدبر، مدبر کی جمع مدبرین پیٹ پھیرنے والے، پھر تم پلٹ گئے پیٹ پھیرنے والے ہو کر، یعنی تم میدان جنگ سے بھاگنے لگے، ثم انزل اللہ، یہ جنگ کا پہلا مرحلہ تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی، تو آگے آیا ثم انزل اللہ، پھر انزل اللہ اتاری اللہ نے، پھر اتاری اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت، سکینت کا مطلب سکون، یعنی اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اپنے نیک بندوں پر، سخت اور مشکل حالات میں بھی ان کے اوپر ایک سکون نازل فرماتا ہے، یہ ان کی اللہ کی طرف سے، ان پر اللہ کی طرف سے مومنین پر انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اتاری اللہ نے اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اس نے اتارے، جنودن ایسے لشکروں کو، اور اس نے اتارا ایسے لشکروں کو، جنودن لشکروں کو، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے اتارا ایسے لشکروں کو، جنودن لشکروں کو، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا، الذین کفروا یعنی کافروں کو، ان کو جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مدد نازل فرمائی اور مسلمان نبی پر اور مومنین پر سکون اتارا، اور اپنی طرف سے اللہ نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور یہ ساری کائنات میں جو ہے نا اللہ کے لشکر ہیں، اور ان میں سب سے اول اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، وانزل جنودا لم تروہا اور اس نے اتارے فرشتے، اور اس نے اتارے ایسے لشکر، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا اور اس نے عذاب دیا کافروں، وذالک جزاء الکافرین اور یہ، وذالک اور یہ، جزاء بدلہ ہے، الکافرین کافروں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم نے کثرت تعداد پر فخر کیا تھا تو یہ کثرت تعداد تمہارے کام نہیں آئی اور تم شکست کھا کر بھاگنے لگے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور مومنین پر سکینت اتاری اور اپنی طرف سے لشکر اتارے تاکہ وہ تمہاری مدد کریں،
اور پھر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تو تم پھر جو ہے جنگ جیت گئے اور کافروں کو شکست ہو گئی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، ثم پھر یتوب اللہ توبہ قبول کرتا ہے اللہ. تاب یتوب، تاب العبد اگر کہتے ہیں تاب العبد بندے نے توبہ کی، معافی چاہیے، یہ مطلب تاب اللہ علی العبد، تاب اللہ کا مطلب اللہ نے توبہ قبول کی. ثم یتوب اللہ پھر توبہ قبول کرتا ہے اللہ، من بعد ذلک اس کے بعد سے، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک پھر توبہ قبول کرتا ہے اللہ اس کے بعد سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی جس کی چاہے وہ توبہ قبول کرتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی توبہ قبول کرنا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو میرے خیال سے ابھی ریکارڈنگ شروع ہو کے یا مطلب یہ زوم شروع ہو کے 33 منٹ یا 35 منٹ ہونے آئے ہیں، تو آخر کے 5 منٹ آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں تاکہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں.